بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک تھیالوجی کے سیشنز جو جاری ہیں، ہمارے آج کے اس درس کا عنوان اور موضوع ہے اثبات واجب الوجود۔ واجب الوجود اسلامک فلاسفی میں اور اسلامک تھیالوجی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم دینی اور مذہبی اعتبار سے اس ذات کو جانتے ہیں تو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، یا ہمارے پاس جو عام لفظ رائج ہے وہ ہے خدا کا۔ اللہ یا خدا کا لفظ چونکہ ایک دینی اور مذہبی لفظ ہے، اور ہم نے طے یہ کیا کہ ہم نے آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آموزش عقائد کے مطابق ایک خالق کو لاجیکلی ثابت کرنا ہے کہ پہلے مانیں کہ واقعاً اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق اور کریٹر ہے یا نہیں ہے، بعد میں طے کریں گے کہ اس کو نام کیسا دینا ہے یا کن صفات کے ساتھ اسے پکارنا ہے۔ تو چونکہ ہم نے لاجیکلی سٹیپس لے کر چلنا ہے، فلاسفی کی بکس میں اس ذات خالق کو واجب الوجود کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے آپ انگلش ٹرمینالوجی میں آپ کہیں نیسیسری بینگ، کہ پہلے کوئی ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کی خلقت کا آغاز کیا۔ اب وہ ذات، ایک سیشن میں عرض کیا تھا ہم نے کہ میٹیریل نہیں ہے، اس مادی جہان سے نہیں ہے، اسی طرح وہ ذات کسی کے محتاج بھی نہیں ہے۔ جب نیسیسری بینگ کا ایک کنسیپٹ ذہن میں آتا ہے کہ کائنات کی تمام موجودات کسی زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں انہیں وجود ملا ہے، تو یہ کائنات کی تمام موجودات نیسیسری نہیں ہیں۔ نیسیسری بینگ اسے بولتے ہیں جو خود بخود سے ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ کر رہا ہو۔ تو اس ذات واجب الوجود کو ہم نے ثابت کرنا ہے، اور جو طریقہ کار ہے ہمارا آرگیو کا وہ ٹوٹلی لاجیکلی ہے، عقلی ہے، اور فلاسفیکل بیسس پہ ہے۔ دین سے ہم نے سہارا نہیں لینا، اس واجب الوجود کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے دین سے سہارا نہیں لینا۔ اچھا، جب دین سے سہارا نہیں لیں گے، ہم نہ قرآن کریم کی ورسز کو دیکھیں گے نہ ہی نریشنز کا سہارا لیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک ریشنل بینگ ہونے کے ناطے سے کسی خالق کریٹر کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس خالق کریٹر کو آپ ماننے والے چاہے کسی بھی مذہب سے ہو سکتے ہیں۔ یہودی ہو تو وہ بھی خالق کو مان رہے، عیسائی ہو وہ بھی خالق کو مان رہے، ہم مسلم بھی خالق کو مان رہے ہیں، لیکن ایز اے ریلیجس پرسن نہیں، ایز اے ریشنل پرسن مان رہے ہیں ہم۔ جب ریشنلی طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، ریشنلی طور پر ہم جب ثابت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو بھی کنونس کر سکتے ہیں جو دین کو ماننے والا نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ جب ہم نے ایک خالق کا عقیدہ ثابت کرنا ہے، ریشنلی طور پر بھی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، قابل اس بات ہے اور ممکن ہے کہ ہم عقلی بیسس پر اسے ثابت کریں۔ واجب الوجود کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی ایک ایسا وجود کہ جس کا ہونا نیسیسری ہے، خود سے، ازل سے، ایٹرنلی، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو آرگیو ہے ہمارا، اس کے لیے چند ایک مقدمات ہیں، چند ایک پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وجود ہمارے پاس کتنی طرح کا ہے، وجود کی اقسام۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس جہان میں علت اور معلول کا قانون۔ تیسرا پوائنٹ علت و اسباب میں
تسلسل محال اور امپاسبل ہے. تو ان 3 پوائنٹس کے نچوڑ اور نتیجے میں جا کر ہم ثابت کر پائیں گے کہ کوئی اس جہان میں نیسیسری بینگ ہے. پہلے پوائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وجود کی اقسام کیا ہیں. سمپلی طور پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجود یا ایسا ہے جو کسی کا محتاج ہے کسی علت کا، یا خالق کا، بنانے والے کا. یا وجود ایسا ہے جو بالکل غنی اور بے نیاز ہے. یہ ہم نے کس بنا پر وجود کی 2 قسمیں کر ڈالی کہ ایک وجود وہ ہے جو محتاج ہے کسی علت کا، کسی کاز کا، اور ایک وجود وہ ہے جو بالکل غنی اور بے نیاز ہے، جسے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کوئی آئے بنائے، جسے ہم نیسیسری بینگ کہہ رہے ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اس واجب الوجود نیسیسری بینگ کی جو غنی اور بے نیاز ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے اس کائنات میں موجودات کتنی طرح کے ہیں. کائنات کی موجودات ٹوٹلی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، جہاں تک انسان نگاہ دوڑاتا ہے، اس کائنات میں مختلف موجودات ہیں نا، کہ جس کے ذریعے سے آپ جملات بناتے ہیں. زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، انسان موجود ہے، حیوانات موجود ہیں، چرند پرند ہر شے موجود ہے. لیکن جس کائنات کی تمام موجودات کبھی نہیں تھی، کسی زمانے میں کچھ نہیں تھا، اور نہ ہونے کے بعد سب کچھ بنا ہے، تو کم از کم اس کائنات کی موجودات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان موجودات میں کوئی چیز نیسیسری بینگ نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ازل سے تھی. وہ جو ایک کنسیپٹ ہے بگ بینگ کا، اگر اسے بھی دیکھا جائے تو یعنی نقطہ آغاز ہے، کچھ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کچھ، کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، ستارے، سیارے، کہکشائیں، آسمان و زمین کا وجود اس وقت قابل تصور نہیں تھا، اور بگ بینگ کے بعد کہا کہ ایک پروسیس شروع ہوا اور سب کچھ بن گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نیسیسری بینگ کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں، اور مٹیریل ورلڈ میں نیسیسری بینگ نہیں ہو سکتا. بس ایسا وجود جس کی ذات کو شرائط اور اسباب سے ہٹا کر دیکھے، تو اس کے ہونے کا کوئی چانس نہیں. اسے ممکن بولتے ہیں، فلاسفی میں اور تھیالوجی کی بکس میں ممکن الوجود کہتے ہیں. ممکن یعنی جو کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اگر وہ ڈیپینڈ جس پہ کر رہا ہے وہ اس کی کاز نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا. بس ممکن الوجود جو کسی علت کا محتاج ہے، ممکن الوجود جو کسی علت کا محتاج ہے، کہ یعنی اگر ہم اس کی علت کو ہٹا لیتے ہیں، اس کے بیک والی کاز کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک بیج کا تصور کریں کہ بیج ابھی زمین میں نہیں بویا. جو بیج زمین میں نہیں بویا گیا، نہ اسے روشنی ملے، نہ ہوا ملے، نہ رطوبت، تو کیا وہ درخت میں بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا.
اسی طرح ہر زندہ موجود کہ اگر اس کی شرائط فراہم نہ ہوتی، اگر اس کے اسباب مہیا نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا۔ اسی سچویشن میں نظر آتی ہے یہ ساری مادی کائنات، کہ اس میٹیریل ورلڈ میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے پیچھے کچھ اسباب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ انوائرمنٹ مہیا ہوا تو یہ وجود میں آئی ہیں۔ اگر وہ اسباب و شرائط اور انوائرمنٹ نہ ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ بس اس سے کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ، محتاج یا وابستہ، وابستہ وجود ہے۔ وابستہ وجود ہے، جو کسی پہ ڈیپینڈ کیا ہوا ہے، جو کسی پہ بھروسہ کیے ہوئے۔ آپ ایک زنجیر کی ذہن میں مثال رکھیں، زنجیر ہو اور لٹک رہی ہو، زنجیر ہو لٹک رہی ہو، آپ کہیں جی یہ زنجیر خود سے لٹک رہی ہے، اس کے اوپر کہیں پر کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ جوائنٹ ہے، جہاں پہ ملی ہوئی ہے، جہاں سے کسی نے اسی کو تھاما ہوا ہو، نہیں، بغیر کسی چیز کے، سپورٹ کے، بغیر کسی تھامنے والے کے یہ خود سے لٹک رہی ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ زنجیر کی اپنی نیچر میں نہیں ہے کہ وہ لٹک رہی ہو، بلکہ اس کی نیچر کیا ہے؟ وہ بس گری ہوئی ہو، بکھری پڑی ہو، بغیر کسی سپورٹ کے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹوٹلی ریشنلی چیزیں ہیں، ٹوٹلی عقلی چیز ہے، نہ اس میں ہم دین کا سہارا لے رہے ہیں، نہ کسی رہبر پیشوا کے قول کا سہارا لے رہے ہیں۔ بس جب ہم موجودات دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پیچھے شرائط نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتی تھی، اب جب ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ محتاج موجودات جب وجود میں نظر آ رہی ہیں تو ضرور ان کی علت ہے۔ اس بیس پر کہتے ہیں کہ اس جہان ہستی میں علت اور معلول کا قانون برقرار ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوگا کسی علت کی وجہ سے ہوگا، جو کچھ ہوگا کسی سبب کی وجہ سے ہوگا۔ بس قاعدہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس علت اور معلول والا؟ علت اور معلول کا قاعدہ کہ ہر محتاج چیز کو، ہر محتاج موجود کو علت کی ضرورت ہے، ہر محتاج موجود کو علت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسا موجود ہو جو غنی اور بے نیاز ہو تو اس کے لیے علت نہیں چاہیے۔ یعنی بہت ہی بچگانہ یہ سوال ہو جائے گا کہ جو انسان سوچ رہا ہو کہ اگر کائنات کی چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے تو اسے کون ہے بنانے والا؟ بھئی کائنات کی چیزوں کو بنانے والا کوئی اس لیے ہے کہ کیونکہ کائنات کی چیزوں کا اپنا وجود نہیں ہے، اس لیے کوئی وجود عطا کرنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا موجود ہو، کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو تو اسے علت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک پوائنٹ رہ جائے گا جدا کہ آپ اپنی عقل کی بنا پر کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو غنی اور بے نیاز ہے؟ یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کائنات میں علت اور معلول ہے، آپ الف سے لے کر یا تک، اے سے لے تک زی تک لے جائیں، یہ چیز فلاں کی معلول ہے، وہ فلاں کی معلول ہے، وہ فلاں کی معلول ہے، اور چلتے جائیں، تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جتنی بھی علتیں آپ نے تصور کی وہ ساری کیا ہوں؟ ممکن ہوں۔ ہاں، یہاں پر ایک اور قاعدہ آتا ہے فلسفی کا اور اسلامک تھیالوجی کا، وہ بھی نوٹ کر لیں آپ۔ کہ جب کائنات میں علت اور معلول کا قانون حاکم ہے، تمام موجودات میں علت اور معلول کا قانون پایا جاتا ہے،
بیج کا کونپل میں بدلنا معلول ہے اور مسبب ہے زمین کی رطوبت کا. زمین کی رطوبت معلول ہے بارشوں کے برسنے کی. بارشوں کا برسنا افیکٹ کرتا ہے بادلوں کی وجہ سے، بادل اس کے کاز بنتے ہیں. بادلوں کا بننا افیکٹ ہے کس چیز کا؟ سمندر سے اٹھنے والے بخارات کا اور سورج کی ہیٹ کا. ہر چیز کے پیچھے ایک چین ہے اسباب کی. اب جو ایک انڈے کی مثال لے لیں کہ انڈے سے چوزا کیوں بنا؟ چونکہ اس انڈے کو مرغی نے ہیٹ دی. مرغی نے ہیٹ کیوں دی؟ چونکہ اس کی نیچر میں ہے کہ جب انڈا رکھا ہے تو میں نے اسے سنبھالنا ہے. چونکہ جہاں سلسلہ چلتا جائے گا پیچھے کوئی نہ کوئی سبب اس کے آتا جائے گا، کوئی نہ کوئی علت اس کے پیچھے کام کرنے والی ہوگی. اسی طرح ہے کہ اس انسانی نسل کو دیکھ لیں. یہ انسان کیوں ہیں جی؟ یہ اپنے ماں باپ کا نتیجہ ہیں. ان کے ماں باپ کیوں تھے؟ وہ اپنے ماں باپ کے نتیجہ تھے. چلتی جائے گی بات پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تک. اچھا جی، وہ آدم علیہ السلام کہاں سے بنے؟ اگر ایولیوشن کو آپ مانتے ہیں تو چلے جائیں گے پیچھے 1 سیل موجود تک، جہاں سے زندگی پھوٹی پہلی دفعہ، اور پھر مختلف اسپیشیز بنتی آئیں یہاں تک کہ انسان کو بھی ابھرنا تھا، بیچ میں سے کچھ انسان نکل آئے. جیسے ہیوموسپینزیز والوں کا کنسیپٹ ہے کہ کچھ تھے انسانوں کی طرح تھے مگر ابھی انسان نہیں تھے، لیکن جیسے وہ ایویلیویٹ ہوئے ان میں ایولیوشن ہوا اور عقل جیسی طاقت کسی میں آ گئی تو وہ پہلا انسان بن گیا. ایولیوشن کے مطابق تو یہ تصور ہے. لیکن اسلامی نظریے کے مطابق پہلا آدم اللہ تعالیٰ کی معجزاتی طاقت سے بنا کہ جس کی نسل مزید آگے پھیلتی گئی انسان بن گئی. اچھا جی، آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ڈائریکٹ، یا بیچ میں کچھ غیر مادی طاقتیں ہیں فرشتے نام کے کہ جو انوالو ہوئے اور اس طرح کے ایک سٹرکچر بنایا، اس میں پھر روح پھونکی. اگر معجزاتی طور پہ مانے تو یوں طریقہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، جیسے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا امیر الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کرو اور ایک مجسمہ تیار کرو، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر اس سے اللہ نے اپنا خلیفہ بنا ڈالا. اگر معجزاتی خلقت مانے تو. اگر معجزاتی خلقت نہ مانے، وہی ڈارون والا نظریہ مانے، ایولیوشن والا مانے، تو پھر یہ کہ انسانوں کے پیچھے اسباب سے اسباب پہ چلتی جائے گی بات یہاں تک کہ وہی 1 سیل ہو جو پانی میں پہلی دفعہ زندہ ہوا. پھر اس 1 سیل کو کس نے بنایا؟ انوائرمنٹ نے. انوائرمنٹ کس نے تیار کیا؟ بات چلتی جائے گی کہ ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی علت ہے، اور یہ علتوں کا اگر سلسلہ جاری رہے، اگر علتیں ایک سلسلہ میں جاری رہیں اور کسی انڈیپینڈنٹ پہ، غیر محتاج پہ ختم نہ ہو، تو یہ لاجیکلی محال ہے، امپاسبل ہے. کہ جی زیڈ معلول ہے وائی کا، وائی معلول ہے ایکس کا، ایکس معلول ہے، پیچھے چلتے جائیں اے تک بات پہنچ جائے اور وہ اے کیا ہو؟ وہ بھی ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، وہ اس کے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والی چیز موجود نہ ہو. تو یہ عقلی طور پہ کہتے ہیں محال ہے. کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ فرض کرتے ہیں اے معلول ہے بی کا اور یہ معلول ہے سی کا، یہ معلول ہے، چلتا جائے سلسلہ چلتا جائے اور ایک طولانی سلسلہ جو کہیں پہ ختم ہونے والا نہ ہو، تو ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ پہلا کیا ہے؟ معلول ہے نا بی کا، بی اس کے لیے علت ہو جائے گا. مگر خود بی معلول ہے سی کا، سی علت ہو جائے گا، اور سی معلول ہے اس ڈی کا، ڈی کیا ہو جائے گا اس کے لیے؟ علت ہو جائے گا. اور جب کوئی ایسی آخری غیر محتاج علت پہ ختم نہ ہو، کوئی غیر محتاج علت نہ ہو، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ یہ سبھی کے سبھی معلول ہیں جن کے اینڈ پہ کوئی علت نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سارا مجموعہ معلول ہو
بغیر علت کے ایک مجموعہ عظیم معلول ہو بغیر علت کے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب ہم نے کہا کہ اس مادی کائنات میں علت اور معلول کا قانون حاکم ہے، کوئی بھی معلول بغیر علت کے نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں کوئی انڈیپینڈنٹ علت اس کی ہونی چاہیے، جس سے آج کا ایتھیسٹ بولتا ہے کہ کوئی نیسیسری بینگ ہے، اس نیسیسری بینگ کے علاوہ ممکنات نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹوٹلی عقلی مسئلہ ہے۔ عقل ہماری اتنی میچورڈ ہو کہ انالائز کر سکے ان مسائل کو۔ اگر عقل انالائز کر سکتی ہے ان مسائل کو، تو ایک ایسی ذات کا ثابت کرنا کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو، بالکل غنی ہو، بہت ہی سمپل سی بات ہو جاتی ہے ریشنل بینگ کے لیے، جو عقلی تحلیل کر سکے۔ اور عقل کے ذریعے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اسی مسئلے کو قضیے میں لے کر آتے ہیں، سینٹنس میں لے کر آتے ہیں۔ قضیے جب بنایا جاتا ہے، جب ایک سینٹنس آپ بناتے ہیں، اس میں کیا چیز آپ کو چاہیے ہوتا ہے لاجیکلی طور پر؟ اب یہ علم منطق کا مسئلہ ہے، لاجک کا مسئلہ ہے کہ جب ایک سینٹنس بناتے ہیں، اس کے کم از کم دو رکن ہوتے ہیں، کم از کم دو چیز چاہیے ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا سبجیکٹ، جسے موضوع بولتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اس موضوع کی محمول اور خبر جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج روشن ہے، سورج ہو جائے گا آپ کے سینٹینس کا سبجیکٹ ہے، موضوع ہے جس متعلق آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو بات کی جا رہی ہے کہ سورج روشن ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ معمول ہے، وہ آپ کی اس کی خبر ہے۔ تو جب بھی آپ لاجیکلی سینٹینس بناتے ہیں اور کسی معمول کو نسبت دے رہے ہیں موضوع کی جانب، تو یہ تین طرح کی ہو سکتی ہے نسبت۔ معمول کی نسبت موضوع کی جانب، تین طرح کی ہے، یا ضروری ہے، یا ممکن ہے، یا محال۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو معمول بنایا ہے کسی موضوع کے لیے وہ ضروری ہے، جیسے آپ کہیں 2 اور 2 4، بس یہ ضروری ہے، 2 اور 2 کا 4 ہونا ضروری ہے۔ 2 اور 2 سے نہ 3 ہو سکتا ہے نہ 5 ہو سکتا ہے، 4 ہونا ضروری ہے۔ محال کیا ہے؟ امپاسبل کیا ہے اس کا؟ کہ 2 اور 2 3 کر دیں، یہ امپاسبل، لاجیکلی نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں یہ محال ہے چیز۔ ممکن کیا ہے؟ ممکن میں آپ لے لیں 2 کو، یہ پاسبل ہے کہ یہ 1/4 ہو یا ہاف ہو، یہ 2/4 حصہ ہو یا آدھا ہو۔ کس وقت ہوگا چوتھا؟ جب آپ 8 کے ساتھ اسے دیکھیں گے، اور ہاف کب ہوگا، نصف کب ہوگا؟ جب آپ 4 کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس 2 کو کس جانب نسبت دے رہے ہیں۔ نسبت دیں گے 8 کے ساتھ تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ 1/4 ہو جائے گا۔ نسبت دیں گے 4 کی طرف تو کیا ہو جائے گا؟ آدھا ہو جائے گا۔ بس یہ ممکن ہے، خود 2 کی ذات کو اگر اسباب نہ ہو تو نہ یہ چوتھائی ہے نہ یہ نصف ہے، لیکن اگر نسبت دیں 8 کی جانب تو چوتھائی ہے، نسبت دیں 4 کو تو آدھا ہے۔ تو سیم یہی سچویشن ہے اس ممکن والے کی، کہ جب ہم موجودات کو خود دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ اسباب نہ ہو تو ہوں یا نہ ہو ان کا فرق نہیں کرتا۔ ممکن اس چیز کو بولتے ہیں کہ ہو یا نہ ہو، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بیج ہو، اگر آپ زمین میں اسے بو دیں تو کومپل بنے گا، نہیں بوتے تو وہ کومپل نہیں بنے گا۔ اس بیج کا کومپل بننا یا نہ بننا برابر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی
سچویشن پہ کہ کس صورت میں یہ بیج. لیکن اگر آپ نے قضیہ سینٹینس بنایا ہو کسی چیز کے موجود ہونے کا، قضیہ موجودیت بیان کرے، تو پھر اس کی صرف دو صورتیں ہیں. اگر قضیہ اور سینٹینس آپ کا کسی چیز کے موجود ہونے کا، تو پھر صرف دو صورتیں ہیں، یا ممکن ہے یا ضروری ہے. ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اگر خود اسی کی ذات دیکھی جائے اور کسی سبب کو، کسی علت کو انوالو نہ کیا جائے، تو یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر ہو اس کے بیچ میں، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، تو اسے آپ بولیں گے یہ ممکن ہے. انڈا بس آپ کے سامنے رکھے، آپ مرغی اس پہ نہ بٹھائیں، اسے کوئی ہیٹ نہ دیں، تو یہ بنے گا چوزا؟ نہیں بنے گا. لیکن اگر اسے وہ انوائرمنٹ فراہم ہو جائے، مل جائے، تو یہ چوزے میں بدل جائے گا، اسے کہیں گے ممکن. لیکن ایک ایسا وجود کہ جس کے پیچھے علت کی ضرورت ہی نہ ہو، بالکل اس علت اور معلول والے قانون سے اوپر ہو، تو اسے کہتے ہیں نیسیسری بینگ، وہ ہے واجب الوجود. اور جو وہ عقلی مسئلہ تھا، لاجیکلی تھا، کہ اگر تسلسل علتوں میں محال مان لیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کائنات کی موجودات بھی کیا ہوں؟ ممکن ہوں، ڈیپینڈنٹ ہوں. سبھی موجودات ہوں، سبھی محتاج ہوں، اور ان کے پیچھے کوئی ان کی احتیاج پوری کرنے والا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی مثال سیم ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ اوپر کوئی لٹکی زنجیر دیکھ رہے ہیں، زنجیر لٹکی دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں لٹکی ہوئی نہیں ہے. یہ ساری موجودات اگر ان کی اسباب و علت سے ہٹا کر دیکھا جاتا تو ان کے اندر کوئی اقتضا نہیں ہے موجود ہونے کی. اگر زمین کے پیچھے کوئی علت نہ ہوتی تو زمین زمین نہ ہوتی، سمندروں کے پیچھے کوئی علت نہ ہوتی تو سمندر سمندر نہ ہوتے، سبزے ہریالی کے پیچھے کوئی علت نہ ہوتی تو یہ سبزے نہ ہوتے. سبھی چیزیں جب ہیں تو ان کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جس نے انہیں برقرار رکھا ہوا ہے. بس ممکن الوجود وہ کہ جس کے وجود میں تقاضا نہیں ہے ہونے کا، مگر اس کے باوجود اگر وہ نظر آ رہا ہے تو مطلب ہے اس نے کہیں پر ڈیپینڈ کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی واجب الوجود ذات موجود ہے. اب اس کو ہم یوں ترتیب دے دیں اس دلیل کو. کائنات کی موجودات سبھی ممکن الوجود ہیں، کسی بھی ڈیپینڈ کر رہی ہیں. اور ممکن الوجود اشیاء کا ہونا ہی گواہی دے رہا ہے ان کے پیچھے کوئی نیسیسری بینگ ہے، واجب الوجود ہے. بس ہستی عطا کرنے والی ذات کسی دوسری علت کی محتاج نہیں ہے. چونکہ علتوں میں بے نہایت سلسلہ محال ہے، امپاسبل ہے کہ علتیں ہوں، ایک علت کے پیچھے دوسری علت ہو، اس کے پیچھے تیسری علت ہو، اس کے پیچھے چوتھی علت ہو، اور یہ سلسلہ چلتا جائے، کہیں پر ختم ہونے والا نہ ہو، کسی انڈیپینڈنٹ پہ ختم ہونے والا نہ ہو، نیسیسری بینگ پہ ختم ہونے والا نہ ہو. لاجیکلی محال ہے. جب لاجیکلی محال ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ موجودات ہیں جب کہ ان کی ذات میں تقاضے وجود نہیں تھا، ان کا ہونا بتا رہا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی انڈیپینڈنٹ نیسیسری بینگ موجود ہے. اس نیسیسری بینگ کو ہر دین والا اپنا ایک خاص نام دیتا ہے. اس نام پہ ہمارا کوئی اختلاف جھگڑا کسی کے ساتھ
نہیں ہے۔ اختلاف اور نقطہ اختلافی ایتھیسٹوں میٹریلسٹوں کے ساتھ یہی ہے کہ وہ مانتے ہیں یہ ساری کائنات صرف میٹر ہے، اس میٹر کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے۔ مگر ریشنلی طور پہ، فلاسفیکلی طور پہ آپ یوں ثابت کر سکتے ہیں کہ جب اس کائنات کی تمام موجودات کسی زمانے میں نہیں تھیں، اگر ان کے ساتھ ان کے کازز کو نہ دیکھا جائے تو ان میں کوئی وجود ہونے کا تقاضا نہیں پایا جاتا، سبھی ممکن الوجود ہیں، اور ممکن الوجود کبھی بھی نیسیسری بینگ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔